مصیبتوں کو لینے والے لوگ ہیں۔ اب اس تین ولایتوں کا ذکر جو اللہ کر رہا ہے، اللہ کی ولایت، نبی کی ولایت، علی مولا کی ولایت، اور ان تین ولایتوں کے بارے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے، تھک کے نہیں سنیے گا، جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو اللہ، رسول اللہ، علی، اور جب ہم نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے تو علی، رسول اللہ اور اللہ۔ تو اب جسے جہاں کا سفر کرنا ہے اسے اپنے روٹ کو طے کرنا ہے۔ جو وہاں سے یہاں آئے گا وہ اللہ سے علی تک آئے گا، اور جو یہاں سے وہاں جائے گا وہ علی سے اللہ تک جائے گا۔ دنیا میں کوئی اللہ والا نہیں ملے گا جو علی کے پاس پہلے نہ آئے۔ جتنا علی مولا کا ذکر کرو گے اتنا رسول اللہ سمجھ میں آئیں گے، جتنا مولا علی کا تذکرہ ہوگا اتنا اللہ سمجھ میں آئے گا۔ جنہیں اللہ سمجھنا ہے انہیں پہلے علی کو سمجھنا ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میری حیثیت، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، سرکار نے خود فرمایا ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، جانتا ہے اگر کوئی اللہ کو تو یا میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم معرفت الہی کی کوشش نہ کریں، اللہ کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں؟ یہ سرکار نہیں فرما رہے، سرکار فرما رہے ہیں اگر تم اللہ کو جاننا چاہتے ہو نا تو مجھ مصطفیٰ سے پوچھو یا علی سے پوچھو، میں بتاؤں گا کہ اللہ کون ہے، میں بتاؤں گا کہ علی کون ہے، علی بتائے گا کہ اللہ کون ہے۔ مولا کے چار مناجات کے جملے، عقیدہ توحید اور علی بات کر رہا ہوں، مولا علی کے چار مناجات کے جملے علی کے علاوہ کسی اور نے نہیں بولے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام کی دعائیں اور مناجات نقل ہوئی ہیں، انبیاء ائمہ اہل بیت کی دعائیں نقل ہوئی ہیں، مگر علی کے چار جملے علی کے فرماتے ہیں الہی کفا بعزا ان تکون علی ربا، یا اللہ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی کفا بعزا ان تکون علی ربا، علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی کفا بی فخرا ان اکون لکا عبدا، اور علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ تیسرا جملہ سنیے الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، چوتھے جملے کا ترجمہ پہلے کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اور جو تیسرا جملہ ہے نا یہ علی کے علاوہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ مولا علی کیا فرما رہے ہیں، یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ علی بتائیں گے کہ اللہ کی صفات کیا، بلا حد ولا ند ولا ضد، اشاروں میں نہیں آ سکتا، یہ علی بتا رہے ہیں۔ کوئی اللہ کو نہیں جان سکتا سوائے میرے اور علی کے، ما عرفنی، مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا، الا اللہ و علی، مجھے یا اللہ جانتا ہے یا علی، ما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا الا اللہ و انا، علی کو یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے سرکار کی، مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا مگر یہ کہ مجھے پہچانتا ہے تو اللہ جانتا ہے اور علی جانتے ہیں۔ تو ہمیں اگر نبی تک پہنچنا ہے نا تو ہمیں علی سے پوچھنا ہوگا۔ امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، ہمیں سیرت مصطفیٰ چاہیے، کون بتائے گا؟ ہمیں نبی کے شمائل چاہیے، کون بتائے گا؟ مولا علی بتائیں گے، مولا علی بتائیں گے۔ معاف کیجئے گا صرف مثال ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو، فرض کیجئے کہ کسی بڑے چوراہے پر، بڑے شاہراہ کے اوپر دو بڑی گاڑیوں میں تصادم ہو جائے، ایک دھماکہ، ایک آواز ایجاد ہو اور لوگ جائے حادثہ پہ جانے لگے، 4 آدمی مر جائیں اور 10 زخمی ہو جائیں، 2 بڑی گاڑیاں ٹکرا جائیں، تو جو انہوں نے واقعے کو دیکھا تھا وہ بتائیں گے 4 مر گئے اور 10 زخمی ہیں، اور فلاں کی گاڑی تھی اور ڈرائیور اس کپڑوں میں تھا۔ جو 2 گھنٹے بعد پہنچے تو انہیں جنازے نظر نہیں آئے اور زخمی کچھ نظر آئے تو انہوں نے جتنے دیکھے اتنے بول دیے۔ جو 6 گھنٹے بعد پہنچے انہیں زخمی بھی نظر نہیں آئے تو انہوں نے گاڑیاں دیکھی، انہوں نے کہا زخمی تو نہیں تھے، کوئی مرا بھی نہیں ہے، یہ غلط خبر ہے، 2 گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ جو اور 6 گھنٹے بعد پہنچے وہ گاڑیاں ہٹ گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ گاڑیاں نہیں تھیں، وہ گاڑیاں تھیں۔ تو واقعہ تو ایک ہے، روایات مختلف کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا اس مثال پر، کوئی نبی کا 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کا 10 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کا 4 سال کا ساتھی ہے۔ ہمیں نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا اور اس وقت تک نبی کو چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا۔ وہ علی بتائیں گے کہ نبی کیا ہے۔ اصحاب جمع ہیں سرکار کی خدمت میں، مولا علی کی خدمت میں، یا علی صف لی نبینا کأننی نرا، یا علی نبی بتائیے کیسے تھے اور ایسے بتائیے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے مولا علی نے خطبہ ارشاد فرمایا شمائل مصطفیٰ پر، منہ سر سے لے کر ناخن پا تک نبی کے معجزے بیان کیے۔ سرکار کا بدن مبارک کیسا تھا،
میں کہتا ہوں مولا علی کے بتائے ہوئے جملوں پر اگر ہم گفتگو کریں تو مجھ جیسے طالب علم کو بھی 2 اشرے چاہیے نبی کے شمائل بیان کریں. فرماتے ہیں لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، نبی کے ہر عضو کو اللہ نے معجزہ عطا کیا. نبی کے بالوں کا معجزہ، پیشانی کا معجزہ، سرکار کی بھووں کا معجزہ، پلکوں کا معجزہ، آپ کی آنکھوں کا معجزہ، آپ کی ناک بینی کا معجزہ، لبوں کا معجزہ، دندان مبارک کا معجزہ، لعاب دہن کا معجزہ، آپ کی انگلیوں کا، ہاتھوں کا، ناخونوں کے معجزے. یہ سب مولا کائنات نے بیان فرمائے کہ نبی کو اللہ نے کیا کیا معجزے عطا فرمائے. اور ایک کیفیت تھی جو مولا نبی کی فضائل پڑھ رہے تھے مولا علی، ایسا لگ رہا تھا جیسے قبضے کا مضمون علی کو دے دیا ہو. جی جیسے پسندیدہ مضمون علی کو دے دیا ہو کہ آپ اس موضوع پر بات کریں. فرماتے فرماتے یہاں تک پہنچے کہ تفجروا من بین اصابعہ الماء، ایک جنگ کے اندر پانی ختم ہو گیا تھا، صحابہ کرام پر پیاس غلبہ کر گئی. ایک صحابی محترم ایک پیالہ لے کر آ گئے نبی کے سامنے، یا رسول اللہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میری کیفیت یہ ہے کہ شاید میرا دم نکل جائے. حضرت نے اس خالی پیالے میں اپنے انگلیوں کو بلا تشبیہ ڈال دیا. میں اشارہ کر رہا ہوں، تشبیہ نہیں ہے. نبی نے اپنی انگلیوں کو اس پیالے کے اندر ڈال دیا. مولا علی فرماتے ہیں نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا تھا، کٹورا پانی سے بھر گیا. فرمایا یہ پانی پیو، اپنی جان بچاؤ. 2 قدم کے فاصلے پر تھی جناب سیدہ حسین. مولا کو بھوک لگی. اتنا انتظار نہیں کیا نبی نے کہ سیدہ آ جائیں اور حسین کو سیراب کریں. اپنا انگوٹھا مولا حسین کے منہ میں دے. نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا اور حسین مولا ہمک ہمک کے نبی کے انگوٹھے سے دودھ لے رہے تھے. اور نبی مکرم دوسرے ہاتھ سے حسین کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرما رہے تھے حسین آہستہ آہستہ پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. سبحان اللہ. معجزے سرکار کے. میرا دل کر رہا ہے کہ تھوڑی دیر آپ کو اس وادی میں رکھوں. جی قسمت سے آیا ہوں آپ کے ہاں، مجھے نہیں معلوم آئندہ کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے تھوڑا سا مجھے پڑھنے دیجئے. میرے بعد جو محترم ذاکرین اور خطبہ ہیں وہ درگزر فرمائیں گے، مہمان سمجھ کے معاف کریں گے. جی مولا کے معجزے فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کلما مشا ما احدن، بھائی مولا علی کا جملہ دیا کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کلما مشا ما احدن ان کانا اطول منہ کانا طویل، ان کانا طویل منہ کانا اطول. نبی اگر کسی لمبے قد والے کے ساتھ چلتے تھے نا تو نبی جب ساتھ چلتے تھے اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی مجلسی مجمع بیٹھا ہوا ہے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا. سرکار کے کسی نے پوچھا نبی کے سواریاں کیسی تھی؟ اچھا سب نے دیکھی تھی مگر علی سے سننا چاہ رہے ہیں. مولا علی نے فرمایا کہ نبی جب کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی. بہت شکریہ، آپ اچھا سن رہے ہیں. نبی اگر کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. بھائی میں ایسے علاقے میں پڑھنے آیا ہوں کہ جہاں گھوڑوں کا شوق رکھنے والے بھی بیٹھے ہیں. جی ہمارے کاظمی صاحب کے پاس تو ایک نسلی سواری ہے مولا سے منسوب. جی ایسے ہی ہے نا. تو گھوڑوں کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. 25 سال میں یہ طبعی موت دنیا سے چلا جاتا ہے. دانت نکل جاتے ہیں، ہضم نہیں ہوتا، پیٹ خراب ہوتا ہے، مر جاتا ہے. 25 سال بڑھاپا ہے اس کا. 2 سال میں تو جوان ہوتا ہے. صحیح ہے نا، یعنی جوان لگتا ہے. نبی جس سواری پر بیٹھ جائیں وہ بوڑھی نہیں ہوتی. 50 سال پہلے ذوالجناح پہ بیٹھے تھے، کربلا میں بھی جوان تھا. سامنے کی مثال ہے، سامنے کی مثال ہے، ساری امت مانتی ہے. یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے نبی کو اس میں بیٹھے دیکھا ہے. اور ادھر مولا فرما رہے ہیں کہ جس سواری پر نبی بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. نبی کے بیٹھنے کی برکت سے شاہ صاحب، نبی کے بیٹھنے کی برکت سے سمجھدار ہو جاتی تھی. خیبر فتح ہوا تو جانور بھی مال غنیمت میں آئے.
تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ ان جانوروں میں ایک گدھا بھی تھا، سارے جانور باندھ کے کھڑے کیے ہوئے تھے، وہ بھی بندھا کھڑا تھا، مگر وہ رسی چھڑا رہا تھا بار بار، بے چین تھا اور کسی طرح لپک رہا تھا نبی کی طرف۔ سرکار نے محسوس کیا یہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، حضرت نے اپنے ایک صحابی سے کہا اس کی رسی چھوڑ دو، اس کا گلا چھوڑ دو، گلا کھول دو۔ جیسے ہی اس کی رسی چھوڑی گئی تو دوڑتا ہوا آیا، نبی کے پیروں کا بوسہ دیا اور سرکار سے فصیح زبان میں کہنے لگا میرے آباء و اجداد کے پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا ولی نبی وصی نبی بیٹھا ہے، ایک مدت سے ہماری پشت پر کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا، یا رسول اللہ یا آپ سواری کریں یا علی سے کہیں کہ بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ۔ مولا نے کچھ دیر کے لیے اس گدھے پر سواری فرمائی اور پھر سب سے کہا کہ یہ اب مجھ سے منسوب ہے، اور حضرت نے اس کا نام رکھ دیا یافور۔ جا کے بچے سرچ کریں یافور، آج کل بڑا آسان ہے چیزوں کو سمجھنا، آپ جا کے گوگل پہ اور یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں یافور کون سا جانور تھا۔ سرکار کی سواریوں میں ایک گدھا جس کا نام نبی نے رکھا یافور، یا عین فے واو رے یافور۔ نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ اتنا ذہین اور سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس کی پشت پہ نبی کوئی سامان رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے فلاں صحابی کو دے آؤ، تو یہ اسی کو دے کے آتا تھا۔ فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ، تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ نبی مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اگر خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں؟